آج لوگ عورتوں کو نچا کے سوچ ہمارا کچھ نہیں ہوگا. قارون جیسوں کا وجود نہیں رہا. تو ہے کون؟ آج لوگ ہجڑوں کو نچوا کے سوچتے, شراب پلوا کے سوچتے, جوئے راتی جگہوں میں کھلوا کے. ہمیں کس مولانا کی مجال ہے کہ ہماری گریبان پکڑے؟ وہ ملک الموت کا پاور ہے, وہ تیری گریبان پکڑ کے قبر میں گھسیٹے گا, اور جب گھسیٹے گا تو پھر اندھیری قبر میں رسول اللہ نہیں آئیں گے. کوئی نہیں آئے گا. بلا اپنے ناچنے والے دوستوں کو, رہیں گے ایک رات قبر میں تیرے ساتھ. قرآن مقدس نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا. خدا کی قدرت, اللہ نے پانی کے ذریعے ایسی ایسی قدرت دکھائی ہے کہ عقلیں حیران ہیں. کیا یہ پانی سے کیا جا سکتا ہے؟ آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین پر گرتا ہے, مگر صاحب یہ بیج کا کمال نہیں ہے, یہ قادر کی قدرت کا کمال ہے کہ پانی آسمان سے برستا ہے اور کہیں زمین سے کریلا نکل رہا ہے, کہیں زمین سے پھل نکل رہے ہیں, کہیں بادام کا پیڑ ہے, کہیں اخروٹ نکل رہا ہے, کہیں جناب کاجو آ رہا ہے, کہیں ٹماٹر پیدا ہو رہے ہیں, کہیں سبزیاں پیدا ہو رہی. پانی ایک ہے, زمین ایک ہے, مگر خدا کی قدرت وہ اس کی شان ہے کہ اسی پانی سے وہ میوے بھی نکالتا ہے, پھل بھی نکالتا ہے, اور خود فرماتا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, وہ جو چاہے نکال سکتا ہے, یہ اس کی قدرت. لما یرید, جو چاہتا ہے, جو ارادہ فرماتا ہے وہ کرتا ہے, کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے. اور خدا کی قدرت یہ بھی بتاتا چلوں بیکانیر والو, آسمان سے پانی پتھریلی زمین پر بھی برابر گرتا ہے اور سبز زمین پر بھی برابر گرتا ہے, لیکن جو زمین اصلاح قبول کرنے والی ہوتی ہے, جو زمین بات کو سننے والی ہوتی ہے, پانی اس پر گرتا ہے اور اس زمین سے پودا نکلتا ہے. اور جو زمین سخت ہوتی ہے پانی اس پر بھی گرتا ہے, مگر اس سے سوائے گھاس کے کچھ نہیں, بلکہ کئی جگہ تو گھاس بھی نہیں اگتی. کیا اس میں پانی کی کوئی کمی رہ گئی تھی؟ بولو جلدی سے. اگر پانی کی کمی تھی تو پھر وہ جو نرم زمین تھی اس سے کیسے اگ گئے پودے؟ اس زمین کے سینے پر کیسے آم کے لہلاتے ہوئے پیڑ لگے ہیں؟ آپ کہیں گے حضرت بات اتنی ہے کہ اس زمین نے پانی پیا, اس زمین نے پانی نہیں پیا. آپ آج کے دور میں صرف علماء, خطبہ اور اماموں کو دوش نہ دیا کریں. مولانا کام نہیں کر رہے ہیں, مولانا کی بات میں اثر نہیں ہے. مولانا کی بات کی اثر بعد میں دیکھیے گا. آپ کا دل کہیں پتھریلی زمین کی طرح تو نہیں ہو گیا, اس کو بھی چیک کر لیجئے گا. مولانا کی جملوں, اصلاحی جملوں کی برسات, یہ نور کی برسات مجاہد نے نام دیا نا اس کا, میں جملوں کی برسات کر رہا ہوں. بہرحال یہ بھی نور بھرے جملے اور نور کے جملے ہیں. توجہ ہے آپ کی, غور کیجئے گا. میرا موضوع ٹاپک نہیں ہے, لیکن چلتے چلتے عرض کر رہا ہوں. آسمان سے پانی دونوں پر برسا, ایک سے کچھ نہیں پیدا ہوا اور ایک زمین سے پودے اگ گئے. کیوں؟ ایک زمین نے خود کو پتھر بنایا تھا تو اس پر پانی کی برسات ہوتی رہی, لیکن نہ وہ نرم ہوئی, نہ اس میں کچھ پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی. آج کی تاریخ میں یہ نوٹ کر لیجئے, آپ کا دل اگر اصلاح قبول کرنے والا بنے گا, آپ خود کو بدلنے کی کیفیت میں ہوں گے, تبھی کسی خطیب اور وائز کا جملہ آپ کے دل کی زمین پر اثر کرے گا. اور اگر آپ کے دل کی کنڈیشن پتھریلی زمین کی ہو گئی ہے تو خطیب رسول اللہ جیسا بھی ہو, ابو جہل کے قلب پر اثر نہیں کیا تو نہیں کیا. اس میں رسول کی اصلاح کی کوئی کمی نہیں تھی, کمی تو ابو جہل کی, کمی تو ابو جہل کی تھی نا. امام حسین جیسا مسلح کربلا میں کھڑا تھا, اور ایک صحابی کا بیٹا سعد ابن ابی وقاص, جنتی باپ کا بیٹا عمر ابن سعد تلوار کھینچ کے کھڑا تھا. حسین جیسا بہترین نصیحت کرنے والا کون لا سکتا ہے, جس کی شریانوں میں سیدہ زہرا کا خون
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نور المشائخ۔ جس مولا حسین کے جملوں کی تاثیر کا اثر آج تک ہے، خدا کی شان عمر ابن سعد پہ نہیں ہوا، کیوں؟ اس میں حسین کی زبان کی کوئی کمی نہیں تھی، وہ دل پتھر تھا سامنے۔ آسمان تو خوب برسا، وہ ولایت کا آسمان خوب برسا، خطبے پر خطبے دیے۔ آج ان خطبوں کو پڑھو تو رونا آتا ہے کہ مولا نے کیسے خطبے کربلا میں کھڑے ہو کر دیے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہا کہ تمہیں میری بات پر بھروسہ نہیں تو چلو میں تمہیں عبداللہ ابن عمر سے پوچھوا دیتا ہوں۔ یہاں تک کہا تمہیں حسین پر بھروسہ نہیں تو چلو میں فلاں صحابی سے پوچھوا دیتا ہوں، عبداللہ ابن زبیر سے پوچھوا دیتا ہوں، چلو فلاں صحابی سے پوچھوا دیتا ہوں، کیا میں ہی وہ حسین نہیں ہوں جو رسول اللہ کے کندھے پر سوار ہوتا؟ میری بات پر بھروسہ نہیں کرتے، چلو حضور کے صحابہ موجود ہے پوچھواؤں۔ اب اس سے نیچے تو کیا آتے؟ اس سے آگے تو پھر کیا جاتے؟ مجھے نہیں مانتے مت مان، ابن زبیر کی بات تو مان لے کہ رسول اللہ نے کیا کہا تھا، صحابہ موجود ہیں، چل سناؤں رسول اللہ نے کیا کہا۔ لیکن نہیں صاحب، حسین جیسا وائز پر تاثیر جملے، لیکن دل پتھر ہو گیا تھا۔ اقبال نے اسی لیے 100 سال پہلے کہا تھا، خدا نے اس قوم کی حالت اب تک نہیں بدلی، نہ ہو خود جسے شوق اپنے بدلنے کا۔ آج سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ جب تک بدلنے کا ارادہ نہ ہو تب تک شادیوں میں یوں ہی ناچ ہوتے رہیں گے، اور ایک ظالم کا سینکڑوں ظالم پیدا ہوتے رہیں گے۔ پردھان منتری بدلنے سے سچویشن حل نہیں ہوگی، حالات بدلیں گے تو آپ بھلے تب جگ بھلا ہے۔ آپ بھلے ہوں گے نہیں اور سب کو بدلنا چاہیں گے اور خود کو نہیں بدلنا چاہیں گے۔ کل بھی نہیں پڑھتے تھے نماز، آج بھی نہیں پڑھتے، کچھ فرق نہیں پڑتا، غزہ اجڑ گیا، ہمارا گھر تھوڑی اجڑا ہے کہ ہم نمازی بن جائیں۔ فلسطین میں معصوم صفت بچے ذبح کر دیے گئے، ہمارے گھر کا تھوڑی کوئی بچہ شہید کیا گیا ہے کہ ہم فجر کی نماز کی پابندی کریں۔ یہ مسلمانوں کی کنڈیشن ہو گئی۔ اپنے گھر میں آگ لگنے کا انتظار، یہ مسلمان کا حال تھا۔ اگر یہی ہوتا تو ہندوستان میں محمد بن قاسم کبھی نہیں آتا۔ وہ آیا تھا ایک اسلامی رشتے کی بہن کی عزت بچانے آئے۔ میرا ٹاپک نہیں ہے، میں سبا والوں کی بات کر رہا ہوں، میں کلام مجید کی تفسیر پڑھ رہا ہوں۔ بارش برس رہی ہے لیکن ان کے یہاں پودے نہیں اگتے تھے، ایسی بارش بھی نہیں پاتے تھے اور ایسا پانی بھی نہیں پاتے تھے۔ خدا نے ایسا اسپیشل پانی دیا اور ایسی کرم نوازی فرمائی کہ ان کے یہاں سے جناب پودے اگنے لگے، ان پانی کے ذریعے وہ کھیتی کرنے لگے۔ وہ جو کل جنگل تھا آج لہلہانے لگا، وہ کل جو ویرانی تھی وہ آج وہاں بہترین پھلوں کی خوشبو آنے لگی۔ اب ان کی کنڈیشن یہ ہوئی، قرآن کی تفسیر میں لکھا، 2-3 کتابوں کی روایتوں کو ایک ساتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں۔ ان کی کنڈیشن یہ تھی، وہ اتنے سخی ہو گئے کہ کوئی خالی ٹوکرا لے کر اپنے گھر سے نکلتا نا تو اپنی منزل تک پہنچتے پہنچتے لوگ فری میں اتنے پھل ڈال دیتے تھے، فری میں، کہ اس کا ٹوکرا بھر جایا کرتا۔ یہ ان کی کنڈیشن تھی، یہ ان کی خوشحالی تھی، خوشحالی۔ لیکن اللہ خوشحالی دیتا ہے نا تو پھر یہ بھی ایک امتحان ہے کہ اب بندہ کیا کرتا ہے۔ وہ رونگ چلے گئے، جیسے ہمارے بہت سے بھائی رونگ چلے گئے۔ اللہ نے 4 پیسے کیا دیے، خود کو نمرود سمجھنے لگے، ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا، ہم چاہیں گے تو مولانا آئے گا، ہم چاہیں گے تو مولانا جائے گا، ہم چاہیں گے تو فلاں مولانا کو نکال دیں گے، ہم چاہیں گے تو فلاں مولانا کو لگا دیں گے، ہم چاہیں گے تو فلانا صاحب ہم کو سلام کریں گے، ہم چاہیں گے تو فلانے صاحب کو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ نمرود ہو گیا کیا؟ کیا ہو گیا؟ مٹی کا انسان اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگا؟ 4 پیسے آئے، خوشحالی نے دماغ خراب کر دیا۔ ہر بندہ عثمان غنی تو نہیں ہوتا، مظلوم مدینہ عثمان غنی۔ میں پھر کبھی سرکار عثمان پر پڑھوں، سب کچھ لٹانے کے باوجود بھی 40 دن جسے پانی نہیں ملا، وہ مدینے کا مظلوم حضرت سرکار عثمان غنی۔ قوم ہے، قوم کسی کی نہیں ہوئی، لیکن چونکہ ہمیں رسول اللہ نے ڈیوٹی دی ہے
ہم مؤذن کا فرض ادا کرتے رہیں گے. مؤذن کا کام کھڑے ہو کر کے حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی ادھر ہے. جو آئے اسے نماز پڑھاؤ، جو نہیں آئے اس کو کھینچ کے لانا ہمارا ذمہ نہیں ہے. ہمارا کام حیا علی الفلاح کے. آئے تو اپنے لیے آئے، نہیں آئے تو اپنے لیے نہ آئے. سبا والوں کا دماغ خراب ہو گیا. چند دن خوشحالی میں کیا رہے، ناشکرے ہو گئے. اللہ کرنا پہلے تو بند کیا. یہ راستہ یہی ہے، پہلے شکر کرنا بند ہوگا. ڈائریکٹ ناشکری کے الفاظ نہیں نکلتے. پہلے سمجھے گا یہ سب میرا ہے، کسی کا کیا ہے تو میرا ہے. یہ میرا، وہ میرا، وہ میرا، وہ میرا. یہ پلاٹ میرا ہے، وہ گھر میرا ہے، یہ فیکٹری میری ہے، یہ کار میری ہے، وہ امبیسڈر میری ہے، بمبئی میں میرا پلاٹ ہے، دبئی میں میری جگہ ہے. پہلے یہ میرا 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 میرا، وہاں بھی میرا، وہاں بھی میرا. تیرا کیا ہے؟ 2 گز کفن بھی تیرا نہیں، وہ بھی کیڑے کھا جائے. کیا ہے تیرا؟ اولاد لڑے گی وراثت پہ. صدقہ کر، کپڑے پھٹیڑے کپڑے صدقہ کرتے لوگ مرنے کے بعد. میں نے پچھلی کسی تقریر میں کہا تھا کسی کا آئی فون صدقہ کرتے دیکھا کسی کو کہ میرے ابا مر گئے کہ لو آئی فون صدقہ؟ نہیں. اولاد لڑتی ہے کہ بڑا بیٹا لے گا کہ چھوٹا لے گا، ساتھ رہتا ہے وہ لے گا کہ ساتھ نہیں رہتا وہ. یہ وراثت کے جگہ، یہ وارثوں کے مال کے لیے ہم نے رسول کا راستہ چھوڑ دیا. یہ وارثوں کا مال. اللہ کی پناہ دور نہ بات چلی جائے. عرض کرتا ہوں تیزی کے ساتھ، سرکار مدینہ کے دیوانوں ذرا غور کرو، قرآن ہمیں کیا دعوت فکر دے رہا، کیا کیا سبا والوں کے ساتھ. اس کنڈیشن میں پہلے تو انہوں نے کہا سب ہمارا ہمارا ہمارا. نبی آتے رہے کہتے رہے بھائی اللہ کا شکر ہو، سب ہمارا، کسی کا کچھ نہیں ہے. وہ اتنا ڈوبے، پہلے تو اللہ پاک کی ناشکری شروع کی اور پھر وہ یہاں تک ناشکری میں پہنچے. قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان بدبختوں نے آنے والے نبیوں کو کہا کسی کا کوئی احسان نہیں ہم پر. یہاں تک تو ہم بھی پہنچے ہوئے ہیں. وہ ایک قدم اور آگے بڑھ گئے. مالک کا بھی کوئی احسان نہیں ہم پر، نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد. انہوں نے کہا اللہ کا بھی کوئی احسان نہیں ہے. تم کہتے ہو تمہارے معبود کا احسان ہے تو اسے کہہ دو جو دیا ہے لے اتنا اپنا. چیلنج. پھر مکافات عمل ہوتا ہے. نتیجہ پانی پر غرور تھا نا ان کو. ہمارے پاس پانی ہے، اس ملک کے پاس پانی نہیں، اس ملک کے پاس پانی نہیں، ہماری بستی کے پاس پانی ہے. ہم پانی سے کھیتی اگاتے ہیں، پھل اگاتے ہیں، بیچتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں. مال ہے، خوب پیسہ ہے، خوب پیسہ ہے، خوب پیسہ ہے. قدرت نے پانی ہی بھیجا اور اتنا پانی بھیجا، اتنا پانی بھیجا، اتنا پانی کہ جن باغات پر انہیں رشک تھا وہ پانی میں ڈوب گیا. جس ڈیم سے وہ کھیتی کرتے تھے پانی کی ایک دھار آئی اور ڈیم کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا. جس علاقے کو کل دیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے، جس علاقے کو زمین پر جنت جیسا کہا جاتا تھا، آج چہار جانب پانی ہی پانی تھا. باغ اجڑ گئے، پیڑ بہ گئے، آبادی بہ گئی، لوگ بہا دیے گئے، ڈیم ٹوٹ گیا، کئی فٹ پانی. اللہ اکبر. اور جہاں کل دیکھنے آتے تھے لوگ آج وہاں جانوروں تک کا پتہ نہیں. الو بول رہے ہیں. انسانوں کا وجود ختم. سارا مال بہ گیا، سارا وقار لٹ گیا، سارے رشتے ٹوٹ گئے، سارا اناج ختم ہو گیا، بہ گیا. اناج کو چھوڑیے، خاندان کو چھوڑیے، ایک بکری تک باقی نہیں رہی ان کی. قرآن مقدس نے کہا ذالک جزیناہم بما کفروا. یہ ہم نے ان کو اس لیے بدلا دیا جو انہوں نے ناشکری. بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ آج لوگ ڈی جے بجا کے سوئے ہمارا کیا ہوگا؟ او وقت آئے گا، وقت.
آج لوگ عورتوں کو نچا کے سوچ ہمارا کچھ نہیں ہوگا. قارون جیسوں کا وجود نہیں رہا. تو ہے کون؟ آج لوگ ہجڑوں کو نچوا کے سوچتے, شراب پلوا کے سوچتے, جوئے راتی جگہوں میں کھلوا کے. ہمیں کس مولانا کی مجال ہے کہ ہماری گریبان پکڑے؟ وہ ملک الموت کا پاور ہے, وہ تیری گریبان پکڑ کے قبر میں گھسیٹے گا, اور جب گھسیٹے گا تو پھر اندھیری قبر میں رسول اللہ نہیں آئیں گے. کوئی نہیں آئے گا, کوئی نہیں آئے گا. بلا اپنے ناچنے والے دوستوں کو, رہیں گے ایک رات قبر میں تیرے ساتھ. رات کو فاتحہ پڑھنے نہیں جاتے لوگ قبرستان کے صاحب, ہمیں ڈر لگتا ہے. جو قوم شب برات کو تیرے لیے سورہ فاتحہ کا نذرانہ نہ دے, ان دوستوں کے لیے تو نے رسول اللہ سے پنگا لے لیا, رسول کی شریعت کا مذاق بنایا. اور اس خمار میں کہ ہمارا کیا ہوگا, یہ قاضی نکاح نہیں پڑھائے گا تو فلانا قاضی اٹھا لائیں گے, سننی نہیں پڑھائے گا تو چوبیسیاں لے آئیں گے. ملک الموت کی بھی پلیس چینج کر سکتے ہو. یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ذالک جزیناہم بما کفروا. اٹھائیے کنز الایمان, کیا ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت نے. یہ بما کفروا کا ترجمہ کیا کیا؟ یہ بدلہ اس لیے کہ وہ ناشکرے تھے, اور پھر اللہ نے فرمایا قانون وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. سن لو, ہم جو اس طرح کے بدلے دیتے نا, یہ ناشکروں کو ہی دیتے ہیں. جب عذاب آتا ہے نا تو وہ بوائیں خالائیں اپنی اپنی جگہ لیتی ہیں. جو ضد کر رہی تھی ناچ نہیں ہوگا تو ہم نہیں آئیں گے, قرضہ ماتے جاؤ تو خالہ خیال نہیں پوچھتی کہ بیٹا تیرا قرضہ اترا کہ نہیں اترا, خالہ تو اسی میں رہتی ہے, میرے حصے کا جوڑا کہاں ہے. معاف کیجئے گا میرے جملے سخت لگیں تو, لیکن آپ یہ سوچیں ہم کچھ کر کے گزر جائیں کچھ نہیں ہوگا. میرے پیغمبر نے فرمایا ایک کسی کی دیوار کو یوں کھرچو گے نا تو اس سے جو ذرے باہر نکلیں گے قیامت میں اس کا بھی حساب ہوگا. دیوار کھرچنے تک کے حساب کے بارے میں حضور کہہ گئے, آپ 10 دن تک ڈی جے بجا کے کسی کے دل کو کچوٹ لیں اس کا کچھ نہیں ہونا ہے. آپ اپنے محلے کے اماموں کا اور جناب والا اپنے قوم کے معزز لوگوں کا اور داڑھی ٹوپی والوں کا سر شرم سے جھکوا دیں, اتنی عیاشی کریں کہ داڑھی والا سر اٹھا کے برات میں نہیں چل سکے, کچھ نہیں ہوگا اس کا. اب جب ناشکری کے چپیٹے میں بندہ آتا ہے اور قدرت ان بطش ربک لشدید کے تحت پکڑ کرتی ہے, او پیر صاحب تعویذ بنا دو, سید صاحب تعویذ بنا دو, مولانا صاحب تعویذ بنا دو, 7,000 پیر صاحب کو جمع کر لے, اگر قدرت ناراض ہے تو تیرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سنیت سیکھو پہلے کہ سنیت نام کس چیز کا ہے. غوث پاک نے تو فرمایا ہے, غوث پاک کا قول تو بار بار سنتے ہیں, آج غریب نواز کا سنا دوں. غریب نواز سرکار فرماتے ہیں وہ مسلمان کیسا ہے جو نماز نہیں پڑھتا. ہم تو یا خواجہ کے نعرے لگاتے ہیں, وہ ہم دعویٰ کرتے ہیں خواجہ نے قبول کیا, کیا اس کی ضمانت ہے؟ نجات ہمارے نعرے پہ تو نہیں ہے, نجات تو خواجہ کے قبول کرنے پر ہے, ان کے اپنانے پر ہے نا. وہ کہے میرا ہے تب تو ہے نا مسئلہ. آپ کے پاس کوئی ضمانت ہے؟ جب گارنٹی نہیں ہے تو پھر عیاشی کس بات, جب گارنٹی نہیں تو اڑنا کس بات. اللہ کی پناہ. اس لیے دوستو ہرگز ناشکرے نہ بنو, اللہ کے شکر گزار بندے بنو. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث, پانی پیتے نا آپ, وہ تو سید المعصومین ہے نا, جتنے معصوم ہیں کائنات میں ان سب کے آقا ہیں وہ, لیکن پانی پیتے. آپ علماء سے پوچھیں پانی پیتے تو کہتے تمام تعریف اس اللہ پاک کی ہے جس نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس پانی کو کڑوا نہیں کیا اور اس پانی کو میٹھا رکھا. اللہ چاہے پانی گلے سے نہیں اترے,
اللہ چاہے تو پانی ملنے کے بعد بھی پیاس نہیں بجھے. گرمیوں میں احساس کرو نا پیاس نہیں بجھ رہی صاحب, فریج کا پی لیا, مٹکے کا پی لیا, چھاچھ پی لی, لسی پی لی, پیاس نہیں بجھ رہی ہے. سوچیں, غیرت کریں, غیرت. کروڑوں میل دور ہے سورج, تب کی پیاس کا حال یہ ہے. حدیث میں آیا یہ چھت آپ کے اوپر ہے, اس سے بھی نیچے ہوگا, سوا نیزے پر ہوگا سورج. اس وقت ہونا کیا ہے؟ کہاں جائیں گے ناچنے والے؟ کہاں جائیں گے اپنی بہنوں کو اللہ کی پناہ بے پردہ روڈوں پر نکال دینے والے؟ اسی لیے جن نوجوانوں کی ہو گئی, اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کے غلط اقدامات کیے تو رب کی حضور توبہ کریں, اور جن کی شادیاں ہونے والی ہیں وہ عہد کریں کہ اللہ, دعا بھی کریں اللہ پاک سے کہ اللہ ہمیں ناشکروں میں مت بنانا, نافرمانی کرنے والوں میں مت بنانا. اور عرض کروں گا آخر میں, نمازوں کی پابندی کریں. ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں, بات اسی پر ختم. ایک جہنم کی وادی ہے جس کا نام وادی لملم ہے. کون سی وادی؟ وادی لملم. اس کے اندر ایک سانپ ہے, اونٹ جتنا موٹا ہے. کتنا موٹا ہے؟ اونٹ میرا ہاتھ میں آ جائے گا, اونٹ جتنا. ایک مہینے آپ پیدل چلیے, ایک مہینے بعد جہاں پہنچیں گے نا اتنا لمبا ہے. کس کے لیے؟ حضور نے فرمایا بے نمازیوں کے لیے. کام پہ تھا نہیں پڑی, دوا لینے گیا تھا صاحب نہیں پڑی, وہ بات کرنے بیٹھ گیا تھا نہیں پڑی, وہ پنچایت کرنے بیٹھ گیا تھا نہیں پڑی, یوں نہیں پڑی, یوں نہیں پڑی, یوں نہیں پڑی. وہ گیلے گونگے بہانے کو بالائے طاق رکھو. ذرا اس حدیث پر غور کرو. حضور فرماتے ہیں صرف لمبا چوڑا ہی نہیں ہے, اتنا زہریلا ہے جسے کاٹ لے 70 سال تک اس کے بدن پر, اللہ اکبر, اس پہلے تو جس کو وہ کاٹ لے اس کے بدن کا گوشت جھڑتا رہے گا, جھڑ جائے گا پورا گوشت, اور 70 سال تک اس کے زہر کا اثر اس کے وجود میں رہے گا. یہ صرف بے نمازی کی بات ہے, سٹے کھیلنے والوں کی بات نہیں کر رہا, آئی پی ایل میں سٹے لگانے والوں کی بات نہیں کر رہا, آن لائن جوئے کھیلنے والوں کی بات نہیں کر رہا, ابھی 4 روپیہ دے کے 40 روپے لینے والوں کی بات نہیں کر رہا, میں بیاج بٹے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, سود والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. ابھی میں نے صرف بے نمازی پر بات کی. آپ اندازہ کیجئے کہ جب بے نمازی کا عذاب یہ ہے تو جس لقمے کے کھانے سے نماز ہی نہیں ہوتی اس کا عذاب کتنا ہو. اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ سید صاحب کو کچھ نہیں پتا, یا امام صاحب کو کچھ نہیں پتا, یا میرا باپ کچھ نہیں جانتا, یہ میری ماں کچھ نہیں جانتی. یہ 2 بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی ڈیوٹی یہی ہے کہ کیا کرتے ہو وہ لکھیں. بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ اس لیے سبا کا میں نے یہ قصہ سنایا آپ کو, ان کے پاس بھی خوشحالی تھی لیکن ناشکری نے سب کچھ چھین لیا. قرآن ایک مقام پر فرمایا, سنو لوگو, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور تمہاری نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا. وَلَئِن کَفَرْتُمْ, اور اگر تم ناشکری کرو گے نا پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. شادیوں کے موقعوں پر فضول خرچی ناشکری ہے, شادیوں کے موقعوں پر بے پردگی ناشکری ہے, شادیوں کے موقعوں پر عیش پرستی ناشکری ہے, شادیوں کے موقعوں پر جو کچھ ناجائز رسومات ہو رہی ہیں وہ سب ناشکری ہے. شکر یا تو اپنی زبان سے شکر ادا کرے, باپ ادا کرے, میرے مالک تیرا کتنا احسان ہے کہ میری آنکھوں میں وہ نور دیا کہ میں اپنے جوان بیٹوں کو دولہا بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. شکریہ زبان سے, کردار سے. اس طرح کی محفل سجائے, محفل نہ سجائے تو کم سے کم اپنے گھر کے گوشے میں بیٹھ کر اس نبی کو یاد کر لے جس کی سنت ادا کرنے جا رہا ہے, جس کے خیرات میں نسلیں چل رہی ہیں,
جس کی برکتوں سے دنیا قائم ہے. محفل ناز سجاؤ تو سبحان اللہ، محفل واز سجاؤ تو سبحان اللہ. اگر نہیں اتنی استطاعت ہے، اسلام آپ کو خوشی منانے سے نہیں روکتا. سہرا پہنو، صافہ باندھو، گھوڑے پہ بیٹھو. میں گھوڑے پہ بھی نہیں بیٹھا، سنتی کہتے. کس بیوقوف نے کہہ دیا گھوڑے پہ نہیں بیٹھنا سنت؟ ابے گھوڑے پر بیٹھنا سنت ہے. ہاں اب اپنی بارات میں حضور بیٹھے نہیں بیٹھے، لیکن بہرحال گھوڑے پہ تو بیٹھے. اونٹنی پر بیٹھنا حضور کی سنت ہے. امامہ باندھنا حضور کی سنت. نہیں صاحب میں نے تو لائٹ بھی نہیں لگوائی. کس نے کہا مت لگو؟ اسلام خوشی منانے سے ہرگز نہیں روکتا. اسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو جائز طریقے ہیں خوشی منائیے. کہ صاحب میرے گھر تو مہمان 3 دن کیا 30 دن مہمان کھلائیے، کس نے منع کیا؟ لیکن جہاں شکر ہے، اور میرے مہمان تو 5 دن پہلے آ کے بیٹھ گئے، یہ پتہ نہیں کب جائیں گے، جا بھی نہیں. ارے ثواب تو یہی تھا، یہ برا لگ رہا. اور صاحب وہ وار وار کے عورتوں کو ناچ میں پیسے دے رہا، وہ برا نہیں لگ رہا، وہ اچھا لگ رہا. اللہ کی پناہ، وہ اچھا لگ رہا. نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. آپ کہیں گے شادی ان لوگوں کی، تو آپ ان کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ ان لوگوں کو اچھا رکھے. ایک پلیٹ فارم تو دیا کہ ان لوگوں کی بات کر سکے. کوئی ڈی جے کی ناچ کے نیچے مائک لے کے تو ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. ویکسین انہی کو لگائی جاتی ہے نا جن کو کورونا ہو گیا اور وہ چلے گئے، ان کو نہیں لگائی جاتی. نہ ہوئے اس لیے لگائی جاتی. ٹیکہ جو لگایا جاتا ہے، پولیو ہونے کے بعد ٹیکہ نہیں لگایا جاتا. پولیو نہ ہو اس لیے ٹیکہ لگایا جاتا ہے. سمجھ گئے نا بات آپ؟ ہاں، اس لیے میں ٹیکہ لگا رہا ہوں کہ پولیو نہ ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ اس لیے شکر گزار بندے بنے. شکر کرنے، خوشی منانے کے جتنے جائز طریقے بالکل اسلام آپ کو اجازت دیتا. آپ کہیں صاحب، ایک ہمارے ملنے والے تھے، ان کی کنڈیشن یہ تھی، حالانکہ وقت مکمل ہو گیا میرا، لیکن بات آگے. انہوں نے اپنے ہر بیٹے یا بیٹی کی شادی میں 30 سے 50 ہزار روپیہ مدرسے میں دیا. جب ساری شادیاں ہو گئیں، آخری شادی تھی، تو میرا تقریباً کم و بیش ہر دوسرے تیسرے ان کے شاید ہر بیٹوں یا بیٹیوں کی شادی میں جانا ہوا. تو جو آخری شادی تھی تو میں نے وہ دیکھ لیا. میں نے پوچھا یہ؟ تو کہنے لگے حضور آپ کی دعا سے میں ہر شادی میں دیتا ہوں. میں نے کہا اتنا؟ تو کہنے لگے 5 لاکھ خرچ ہوتا ہے شادی میں، تو 50,000 تو رسول اللہ کے گھر کا حق بنتا ہے. بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ ہمارے یہاں کہاں گئی ایسی سوچ؟ عورتوں پہ لٹانے کے لیے پیسے ہیں، دکھاوا کرنے کے لیے پیسے ہیں. اور مولانا عبدالعزیز صاحب کی مسجد کا غلہ سامنے کر دیا جائے تو 3 جیبیں ٹٹولنے کے بعد 20 روپے نکلتے. ماشاء اللہ، اللہ کی 20 روپے سے جنت لینے آئے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اس لیے آخری بات پھر وہی دوبارہ دہراتا ہوں کہ اسلام بالکل بھی خوشی منانے سے منع نہیں کرتا. اس نے تو خوشی کے موقع دیے، نکاح رکھا اس لیے خوش ہو جاؤ. لیکن جو کام اللہ کو ناراض کرتے ہیں اس کام سے مسلمان تو صحیح معنوں میں خوش نہیں ہو سکتے. اس لیے خوشی بالکل منائیے. اسلام گناہ سے روکتا ہے، گناہ سے بچیے. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچائے. جو کچھ خطائیں لغزشیں ہو گئیں، کریم اللہ اس مقدس شب جمعہ کے صدقے معاف فرما دے اور ہمیں اور آپ کو اپنے شکر گزار بندوں میں رکھے. یار زندہ، صحبت باقی. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ.